بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. میرا نام سید علی رضوی مظفر پور بہار سے یہ ہیں. میرے گھر میں زمین کا مسئلہ چل رہا ہے. میرے ماموں میری امی کو حق نہیں دے رہے ہیں انصاف سے. یہ مسئلہ کافی دن سے چل رہا ہے ہمارے گھر محلے میں. میں ساری بات تو ایک میسیج میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا کرنا چاہیے. اگر ان کے ماموں سن رہے ہیں تو غور کریں، بلکہ ایسے تمام لوگ جو اپنی بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ یہ مال، یہ زمین، یہ جو کچھ ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ کئی ایکڑ زمین بھی آپ کو مل جائے لیکن یہ سب کچھ وہ جو خدا کا عذاب ہے، وہ جہنم کا جو عذاب ہے، اس کے بدلے میں صرف وہاں پر صوفہ اور اے کاش کرتے رہ جائیں گے. اگر دنیا میں کسی کا بھی حق کھایا تو یہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں لے جا رہے ہیں ہم، کچھ اور نہیں لے جا رہے ہیں. کسی کا بھی حق مارا، لہٰذا ہر اعتبار سے حرام ہے. کوئی بھی کسی کا حق اگر ناحق کر رہا ہے، کھا رہا ہے تو یہ حرام ہے. جہنم کو خود اپنی گردن میں ڈال رہا ہے اور سوائے اس کے کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو قضاء عمری کی جو 4 رکعت نماز کے بارے میں مولانا پرمانندی صاحب نے لکھا ہے کہ 70 سالوں کی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے مرجع عالی جناب مولانا آیت اللہ العظمی سیستانی مدظ اللہ علی کے مطابق اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ فرمائیے کہ صحیح کیا ہے. فرام ڈاکٹر جاوید زیدی اناؤ یو پی. جو آپ کے مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمی آغا سیستانی دامہ ظلہ العالی نے فرمایا ہے وہی صحیح ہے. السلام علیکم. مستر جاوید بھائی اور قبلہ صاحب، خمس نکال کر کسی غریب لڑکی کی شادی میں دے سکتے ہیں یا فوراً ادا کرنا چاہیے؟ خمس سہم امام اور سہم سادات ہے. اگر سہم سادات ہے اور جو لڑکی سید ہے تو آپ کو اجازت ہے اسسٹنٹ جانب صاحب سے کہ آپ اپنا سہم سادات ایسے مستحق افراد کو دے سکتے ہیں جو حقدار ہیں. اور اگر سید نہیں ہیں تو نہ آپ سہم امام دے سکتے نہ سہم سادات. عقیقہ نہ کر کے یہ ہدیہ سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں ہم کیا دے سکتے ہیں؟ عقیقہ بہرحال بچے کی حفاظت کے لیے ہے، بچے کے لیے ہے اور سنت موقدہ ہے. آپ عقیقہ کیجئے اور آپ نیت کیجئے، اللہ آپ کو پیسے اور دولت دے گا. آپ شادی میں بھی مدد کیجئے، عقیقہ بھی کروائیے. السلام علیکم. علیکم السلام. جی میں فاطمہ اتر پردیش سے. میرا سوال ہے کہ میری زندگی میں کوئی شخص ہے جسے پسند کرتی ہوں، پر گناہ سے بچنے کے لیے اس سے مطع کر کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی 17 سال کی ہوں. کیا مطع کے لیے پاپا کی اجازت ضروری ہے؟ میرا سوال ہے، جلدی جواب دیجیے گا. بالکل واجب ہے. بغیر یہ جان لیں تمام جوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، یعنی جتنے بھی ہیں، وہ یہ جان لیں کہ ان کے والدین کبھی ان کا برا نہیں چاہتے. کوئی ماں باپ اپنے والدین کے حق میں ظلم یا برا نہیں کرتے. لہٰذا آپ کو جو بھی ہے، آپ کو گناہ سے بچنا ہے، آپ اپنے والدین سے بات چیت کیجئے. یقیناً وہ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھائیں گے. میں والدین سے بھی یہی التجا کرتا ہوں کہ اگر یہ 17 سال کے ہیں تو آپ جلد از جلد شادی کر دیجئے، خاص طور سے ایسے حالات میں کہ جب گناہ کی طرف جانے کا خطرہ ہے. بالکل بغیر باپ کی اجازت کے نہ مطع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ایک طرف آپ کے چینل سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک روزہ دار نے آج ایک سوال کیا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا کفارہ بتانے کے بعد مولانا نے کہا پھر بھی اس کی سزا ملے گی. یہ دوہری باتیں کیسی؟ مجھے امید نہیں ہے کہ اس طریقے سے کہا گیا ہوگا. کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے، ہمارے سننے میں فرق ہو گیا ہوگا. ورنہ یقیناً خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر کسی نے توبہ کر لیا، وہ بھی توبہ نصوح، کہ جس کے بعد پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہیں جائے گا، تو خداوند عالم معاف کر دے گا، حقیقتاً معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی انسان غرور و گھمنڈ میں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا اور میں تو فدیہ دے رہا ہوں، میں تو صدقہ دے رہا ہوں، تو ایسے افراد کو سزا ملے گی، یقیناً ملے گی. لیکن جو انسان خاضع ہو گیا، توبہ کر لیا، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرا دیا، جھکا دیا
اور اب اس کے بعد اس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا کفارہ بھی دیا، روزے بھی قضا بھی کر لیے، تو یقین جانیے ایسے کو سزا نہیں ملے گی۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ السلام علیکم۔ السلام، میرا نام سلیم ہے، میں تلنگانہ وارنگل سے ہوں۔ میری شادی ہو کے 4 سال ہوئے۔ میرے اور میرے گھر والے کے بیچ فائنینشیلی پرابلمز اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم دونوں میں درار پڑ گئی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے مجھ پر پولیس کیس لگائی اور مسئلہ کورٹ تک چلا گیا اور کیس 3 سال چلا، اور انہوں مجھ پر کئی غلط الزام لگائے۔ اللہ کا کرم سے میں کیس جیت چکا ہوں۔ ابھی اتنا کچھ ہونے بعد ابھی بول رہے آکے رہنا چاہتی ہوں، لیکن شرط پر وہ چاہتی ہے کہ جو مجھے ڈاوری دیا گیا تھا وہ اسے واپس کریں اور تبھی مجھے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ اب ہم 3 سال سے الگ ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پھر سے میری زندگی میں آئے گی یا نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ پھر ایسا میں کب تک ان کا انتظار کروں؟ میری زندگی میں سہارا چاہیے، پلیز مجھے رائے مشورہ دیجیے کہ کیا کیا جائے۔ انتظار میں اللہ کا بندہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ یقیناً دیکھیے، اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صلح و صفائی کی امید ہے تو پھر آپ ملا لیجئے، مل جائیے۔ اور جہاں تک جہیز واپس لینے کا، تو یہ تو پھر آپ کیسے یقین مان سکتے ہیں کہ جب وہ جہیز کے سامان آپ سے واپس مانگ رہی ہیں تو پھر وہ کیسے آگے رہنا چاہتی ہیں؟ وہ سامان ان کی ضرورت کا ہی تو رہا ہوگا، جو ان کا ہی ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں، صاحب عقل ہیں آپ، اگر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ مشورہ کریں گھر والوں سے۔ اگر حالات معمول پہ آ سکتے ہیں تو آپ بالکل بلا کے رکھیے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے سامنے سے کہ جب جہیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں آنے کو، تو پھر یہ دونوں باتیں آپس میں سازگار نہیں ہیں۔ بہرحال آپ اپنے گھر کے یا خاندان کے بزرگوں سے، اگر نہیں تو قوم کے بزرگوں کو بیچ میں ملائیں اور دونوں کے درمیان بیٹھ کے بات حل کریں۔ ہمارے یہاں سے مشورہ دینے اور یا رائے دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پائے۔ السلام علیکم۔ السلام، آئی ایم فرام کشمیر۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی پریشانی کی دینی کاموں پر اثر پڑ سکتا ہے؟ بالکل اثر پڑے گا۔ اگر انسان دنیاوی مشکلات کا حل نہیں کرے گا تو بہرحال دینی امور پہ اثر پڑے گا، نماز پہ اثر پڑے گا، روزے پہ اثر پڑے گا۔ اگر انسان مثال کے طور پر حرام غذا کو اپنے گھر میں لا رہا ہے کسی بھی مشکل کی بنیاد پر، تو اس کا اثر انسان کی عبادتوں پہ پڑے گا، بالکل پڑ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں قمر زہرہ حیدرآباد سے آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ میں گورنمنٹ امپلائی رہ چکی ہوں، ابھی مجھے منتھلی پینشن ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا میں زکوٰۃ منتھلی نکالنا مجھے چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ زکوٰۃ سیونگ پر ہے یا انکم پر ہے؟ میں نے عرض کیا مذہب اہل بیت میں زکوٰۃ نہیں، خمس ہے۔ آپ مہینے میں نکالنا چاہیں تو نکال سکتی ہیں، لیکن جو واجب کیا گیا وہ سال میں ایک بار جو ہماری سالانہ بچت سیونگ ہے اس کا 5واں حصہ ہمیں دینا ہے، ہر مہینے واجب نہیں ہے۔ یہ خمس ہے؟ جی خمس ہے، یہ زکوٰۃ نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، آئی ایم سید معظمہ۔ مائی کوشچن is hijab of toe wajib by wearing socks? If yes, then we have to wear socks during namaz also? کیا پیر کا جو تلوا ہے اور انگلیاں ہیں اس کا بھی حجاب واجب ہے؟ تو کیا نماز کی حالت میں عورت کو جراب پہننے چاہیے؟ نہیں، جو چیزیں وضو میں ہمیں دھونا یا مسح کرنا ہے، مثال کے طور پر جو دھونا ہے جی، اور جو پیر کا مسح ہے، ہم اس کو کھلا رکھ سکتے ہیں، اس کا حجاب واجب نہیں، خاص کر کے نماز میں تو اس کو کھلا رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا سوال ہے کہ کیا خمس نکالنے کا ذکر قرآن میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں خمس نکالنے کے واجبات طریقے کس معصوم نے سکھائے ہیں، بتائیے۔ یہ پورا ایک ایپیسوڈ چاہیے جس میں ہم آپ کو جواب دیں۔ قرآن مجید کی بھی آیت ہے 10ویں پارے میں ہی شروع ہی ہوتا ہے اسی سے۔ ہاں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جی، تو یہ قرآن کا ہے، اور تقریباً تمام معصومین سے روایت بھی موجود ہے اور ان کی سیرت کے واقعات بھی موجود ہیں جہاں پر خمس نکالنے کی تاکید کی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا سوال ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، روشنی ہونے تک سونا نہیں چاہیے کیا؟ اور اگر سورج نکلنے سے پہلے ہی نماز پڑھ کر سو جائے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ زہرا کاظمی سہارنپور سے سوال ہے۔
اگر انسان نماز شب کا پابند ہے اور ظاہر ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نماز صبح سے پہلے وہ اٹھ رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، تقریبات انجام دے رہا ہے، پھر اول وقت صبح پڑھا اس نے اور اس کے بعد نماز صبح کی تقریبات انجام دے کے سو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ انسان جو نماز صبح کے لیے اٹھ رہا ہے، اول وقت صرف نماز صبح پڑھ رہا ہے، بہتر اس کے لیے یہی کہا ہے علماء اخلاق و آداب نے کہ اگر انسان نماز صبح کے بعد جاگتا رہتا ہے تو اس کی روزی اور رزق میں بہت بہار آ جاتی ہے، بہت برکتیں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر انسان نماز صبح کے بعد فوراً سو گیا اور سورج نکلنے تک سوتا رہا تو اس دن کا وہ رزق اس سے بس اس کو نہیں ملتا، وہ دوسروں کے رزق سے کھاتا ہے۔ لہٰذا واجب نہیں کیا خداوند عالم نے، لیکن بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں۔ ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا تو نماز شب کے لیے بیدار ہو جائے، پہلے سے جگتا رہے تو پھر سو جائے تو کوئی کوئی مزاح حرج نہیں ہے، لیکن اگر صرف نماز صبح کے لیے اٹھ رہا ہے تو کم سے کم سورج نکلنے تک بیدار رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم وعلیکم السلام۔ میں یہ شو ہمیشہ دیکھتی ہوں، مولا ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حج کس عمر میں کرنا چاہیے؟ کیا جوانی میں حج کیا جا سکتا ہے؟ میں زہرا کاظمی سہارنپور سے۔ بہت اچھا ہے اگر انسان جوانی میں حج کو فریضے کو انجام دے سکے۔ اگر انسان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو فوراً انجام دے لے، بہترین ہے، کیونکہ انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ خانہ خدا کی زیارت کرنے کے بعد، قبر رسول کی زیارت کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں جو معنویت اور روحانیت پیدا ہوتی ہے وہ ساری زندگی باقی رہتی ہے۔ جتنا اچھا ہے کہ انسان جوانی میں اس حج کے فریضے کو انجام دے لے۔ کوئی پابندی ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے ہو کے یا اپنے ریٹائرمنٹ ہو کے بعد نہیں، ایسا نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے انجام دے۔ بہت بہت شکریہ۔ نماز تہجد، نماز شب، صلاۃ اللیل کا وقت صبح کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے کیا؟ جی، اس کا اول وقت یا اہم وقت جو ہے وہی ہے نا، اذان صبح سے پہلے ہے۔ جب اذان ہو گئی تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن تاکید یہ ہے کہ اگر انسان نماز شب کو انجام نہیں دے پایا ہے تو بعد میں بھی وہ انجام دے سکتا ہے اور اس کو خداوند عالم اس کو اور زیادہ اجر دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم گورکھپور سے ہیں اور ہماری پریشانی ہے کہ بہت بیمار رہتے ہیں۔ جتنے بھی ڈاکٹر کو دکھایا وہ سب کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں، لیکن دن بر دن پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، جس کو لے کر ہمارے گھر والے بھی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ان سب سے نجات کا کوئی طریقہ بتائیے۔ صدقہ بہترین طریقہ ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ عطا کریں اور پھر بھی مایوس نہ ہوں۔ صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کوئی ہیں ان کو دکھائیے آپ، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا، ایسے نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سیدہ زیدی ہے اور میں نئی دہلی سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ النساء کی 4 آیت میں لکھا ہے اینڈ گیو وومن their ڈاوری، تو پھر کیوں ہماری سوسائٹی میں لڑکی کے گھر والے ڈاوری دیتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ لڑکی سے دہیز میں بنگلہ گاڑی وغیرہ لینا کیا صحیح ہے؟ کیا لڑکی سے بے انتہا دہیز لینا اسلامک لاز کے اندر آتا ہے؟ پلیز آنسر مائی کوشچن، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ کیا اس ٹاپک پر ہمارے علماء مراجع کا کوئی فتویٰ ہے؟ بالکل فتویٰ بھی موجود ہے، حدیثیں بھی موجود ہے، روایت بھی موجود ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مرد بالکل عقل و شریعت کے خلاف ہے کہ اپنی ہونے والی شریک حیات سے یا ان کے گھر والوں سے جہیز مانگے، ان سے پیسہ مانگے، بنگلہ مانگے، گاڑی مانگے، یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ ایک طریقے کی بالکل بھیک ہے اور اس کا مانگنا بھی غلط ہے۔ ہاں، اگر والدین اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دے رہے ہیں تو اس میں ہمارا حق نہیں ہے، بغیر کسی دباؤ کے۔ بغیر کسی دباؤ کے۔ جو سورہ نساء کی آیت ہے وہاں پر مہر کا ذکر ہے، کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے۔ مہر ادا کرنے کو کہا گیا ہے کہ جب شادی کرو تو شادی کے وقت مہر کو ادا کر دو، وہ کچھ جہیز کا تذکرہ نہیں ہے کہ جہیز تم دو۔ لہٰذا علماء بھی اس پہ تاکید کرتے ہیں اور چینل وین پہ بھی ایک چھوٹی سی فلم بھی دکھائی گئی اس جہیز کے اوپر کہ کیا کیا مصیبتیں جہیز سے آتی ہیں۔ کام اس پہ جو باقاعدہ تبلیغ کی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود توجہ دیں۔ باتیں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن جب ہم مقام عمل میں خود ہماری بیٹی یا ہمارے بیٹے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بالکل قطعاً غلط ہے۔ اگر دباؤ آ رہا ہے لڑکی کے اوپر تو حرام ہے، مانگنا تو بالکل ہی غلط ہے۔ مولانا صاحب ہیں جاوید انکل، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام کمال فاطمہ جوبی، بہرحال منڈلا MP سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے دنیا کو طلاق دیا ہے تو مولا نے دنیا کو 3 ہی طلاق کیوں دیا ہے؟ پلیز میرے کوشچن کا جواب دیجیے۔
کئی بار جواب دیا جا چکا ہے، لیکن سوال ہے تو جواب تو دینا ہی ہے۔ دیکھیے طلاق کی بات جہاں تک آتی ہے، جب احکام طلاق کو آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کسی عورت کو 3 بار طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، دوبارہ پھر اس کی طرف نہیں جا سکتا، رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ ایک محاورے کے طور پر مولا نے کہا ہے غری غیری غری غیری غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو تو دھوکہ دے، قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا۔ مقصد مولا کا کہنے کا یہ ہے کہ میں تیری طرف جا ہی نہیں سکتا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے، میں نے تجھے 3 طلاق دے کے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام امرین فاطمہ ہے اور میں وارانسی میں پڑھائی کرتی ہوں۔ میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے، میں جتنی کوشش کرتی ہوں میری آنکھ کی بینائی بڑھنے کے لیے اتنی ہی کم ہوتی جا رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کوئی دعا بتا دیجئے میں بنا چشمے کے صاف دیکھ پاؤں۔ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، یقیناً قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بہت سے لوگوں نے شفا حاصل کیا ہے، یہاں تک کہ جو بالکل ہی نابینا تھے ان کو بھی روشنی ملی۔ جتنا زیادہ ہو سکے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے نور بڑھ جائے گا، روشنی۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو علاج ہے، خاص طور سے جو آیورویدک علاج ہے، کھانے پینے اور سبزیوں کا جو علاج ہے، جی، اس کے ذریعے سے گاجر جو ہوتا ہے اس کو کھانے سے بہت روشنی بڑھتی ہے، روایتوں میں بھی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ قرآن کے اوپر توجہ دیے، قرآن پڑھیے، قرآن دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کو مضبوطی ملے گی۔ جاوید انکل، مولانا صاحب اور چینل ون کی ٹیم کو میرا سلام۔ علیکم السلام۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، الہی آمین۔ سلامت رکھے، چینل ون اسی طرح ترقی کرتا رہے، الہی آمین۔ میری امی ڈائبٹیز اور ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ان کی ریڑھ کی ہڈی، گردن کی ہڈی اور گھٹنوں کی ہڈی میں گیپ ہے، انہیں چلنے پھرنے میں بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹرز انہیں منع کرتے ہیں روزے رکھنے کے لیے، تو کیا میری امی کے لیے روزے کا فدیہ دینا واجب ہے، اور اگر ہاں تو کس طرح دینا چاہیے؟ بالکل، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو ان کو فدیہ دینا واجب ہے، اور 1.25 کلو گیہوں یا چاول وہ ہم کو فدیے کے طور پر دینا ہے، ہر روزے کے لیے، ہر روزے کے بدلے میں 1.25 کلو یعنی 750 گرام جی ہم کو دینا ہے، اور کسی بھی غریب مستحق کو یہی راشن ہی دینا ہے۔ اگر ہم پیسے یا قیمت دے رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس سے کھانا کھائے گا، یعنی غلہ خریدے گا، چاول خریدے گا، دوسرے کام میں استعمال نہ ہوگا۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں دہلی سے بول رہی ہوں، اللہ پاک آپ کا چینل اسی طرح ترقی کرتا رہے، الہی آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی شادی کب ہوئی، پلیز مجھے جواب دیجیے۔ 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، مظفر نگر گاؤں میگھا کھیڑی کا رہنے والا ہوں، میرا نام شعیب عباس ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر عید غسل کر لیا تو کیا مستحب ہے، تو کیا پھر وضو کرنا چاہیے؟ نہیں، تمام مستحب غسل آغا سیستانی مدہ ذل العالی نے ذکر کیا توضیح المسائل میں، دیکھیے کہ تمام مستحب غسلوں کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا نام سرفراز ہے اور میں دہلی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہندو بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب اللہ نے قرآن میں بت پرستی کو منع کیا ہے تو بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ دعا پوری کیوں کرتا ہے؟ سبحان اللہ، خداوند عالم نے اسی قرآن میں جہاں بت پرستی کو منع کیا وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خداوند عالم کسی بھی نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، لیکن خداوند عالم نے اپنے ان بندوں کو جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں ان کی انعام کا، حقیقی انعام کا جزا اور کا بدلے کی جگہ آخرت کو قرار دیا ہے، جنت کو قرار دیا ہے، لیکن وہ بندے جو اللہ کے اسی دنیا میں نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ بغیر اجر کو انہیں نہیں رکھتا، اس لیے انہیں اسی دنیا میں بدلہ دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیے جتنے بھی نیک کام کرنے والے ہیں اور وہ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں ان کو اسی دنیا میں یا اللہ انہیں دولت سے نوازتا ہے یا شہرت سے اور عزت سے نوازتا ہے، یہ بالکل وجہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، نہ یہ کہ اللہ ان کے بت پرستی کا بدلہ ان کو دیتا ہے بلکہ ان کے نیک کام کا بدلہ انہیں دیتا ہے۔ جی بے شک، جو مومن ہیں ان کو یہاں تو جو بدلہ ملتا ہی ہے، آخرت ان کے لیے، آخرت پہ ان کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام، I am thankful to all organizers of Twin Channel which enhance our knowledge about religious queries. I want to know that years before I had decided to give 3 lakh
INR as khums and zakat before leaving for Hajj. Please tell me, can I give this amount to one of my close relative who is under huge debt and have no source of livelihood and a quite big family? What procedure is to be followed if it is permissible? انہوں نے 3 لاکھ روپیہ جو ہے یہ خمس کا اور زکوٰۃ کا دینے کا ارادہ کیا تھا حج سے پہلے، تو کیا اپنے غریب مستحق رشتہ دار کو دے سکتے ہیں؟ اگر سہم سعادات ہے اور آپ کے عزیز رشتہ دار سید ہیں اور حقدار ہیں تو آپ انہیں دے سکتے ہیں، ضرورت جتنی ہے دے سکتے ہیں۔ اگر سید نہیں ہیں آپ کے عزیز رشتہ دار تو پھر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ خمس کے 2 پارٹ ہیں، سہم امام، سہم سعادات۔ سہم امام کی میں مرجع تقلید کی اجازت ضروری ہے، سہم سعادات کو آپ خود خرچ کر سکتے ہیں، آغا سیستانی نے اس اجازت کو دیا ہے، لہٰذا اگر حقدار ہیں تو آپ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ سید ہوں۔ جی، اور جتنی ضرورت ہے صرف اتنا دے سکتے ہیں، اتنا ہی دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب مولانا صاحب اور جناب جاوید بھائی، سب خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ کو میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، کیسے کریں؟ ہمارے معصومین علیہ السلام نے کیا اس کے بارے میں فرمایا ہے؟ خدا حافظ، شجاعت عباس رضوی۔ اس سوال غالباً میں اس وقت تردید میری جانب سے 6 امام یا 8ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ نفس جو اتنا بڑا ہم کو گمراہ کر سکتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جو جناب یوسف کی زبان سے ہے کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں سوائے اس کے کہ کیوں، اس لیے کہ نفس ہم کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، تو الا ما رحم ربی کے سوائے جس کے کہ خداوند عالم رحم کرے۔ تو اس کے بارے میں پوچھا تو امام نے جواب دیا کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرو، اس کے ذریعے سے تم اپنے نفس پہ غلبہ حاصل کر سکتے ہو۔ جو بھی دل چاہ رہا ہے، جو بھی ہمارا نفس کہہ رہا ہے، ہم اس کی مخالفت کریں، وہیں سے ہم اپنے نفس کو تربیت کر سکتے ہیں، قابو کر سکتے ہیں۔ اگر نفس کی بات مانیں گے تو ہم کبھی نفس پر قابو نہیں کر سکتے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ السلام، خدا آپ سبھی اراکین چینل ون کو ہر طرح کی ترقی اور ظلم سے محفوظ رکھے اور ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ جاوید صاحب اور آغا صاحب سے گزارش ہے دعا کے لیے، ہم والدہ کے ساتھ جلدی زیارت معصومین علیہ السلام جا رہے ہیں، خدا والدہ کو صحت و سلامتی عطا کرے، الہی آمین۔ یہ تو دعا ہے تو دعا کر دیجیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ بالکل انشاءاللہ تمام ایسے جوانوں کو خداوند عالم اور توفیق دے اور انہیں کامیاب رکھے کہ جو اپنے والدین کا اس طریقے سے خیال کرتے ہیں اور اس طریقے سے زیارت جو کہ واجب امر بھی نہیں ہے لے کے جا رہے ہیں زیارت پہ، انشاءاللہ خدا انہیں توفیقات دے اور ان کی والدہ کو صحت دے، اور تمام جو والدین ہیں ان کو صحت دے، اور ان جوانوں کو اس طریقے کی جو ایسی عزم رکھتے ہیں ان سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ وہ نیک کام کو انجام دے سکیں۔ الہی آمین۔ ان کا دوسرا سوال ہے، تسبیحات اربع سے پہلے کیا ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے بسم اللہ پڑھنے کی، اگر بھولے سے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Sir, please help me. I am suffering from a spiritual disease from many years. Some evil jinn or spirit is blocking my all works. My health is getting worse. My marriage is not happening. I have gone to many Peer Sahibs, but the evil spirit doesn't leave me. قرآن مجید میں سورہ مبارک جن ہے، سورہ مبارک جن کی تلاوت آپ اس نیت سے کیجئے کہ خداوند عالم ان تمام وسواس اور ان تمام خطرات جنی اور انسی سے آپ کو محفوظ رکھے۔ پابندی سے کوئی ایک وقت معین کر لیے، سورہ مبارک جن کی تلاوت کیجئے، آپ ان تمام خطرات سے بچ جائیں گے، پیر اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ قرآن میں 30 سے زیادہ پارے تھے مگر کسی شیطان نے اسے نابود کر دیا۔ 30 پارہ ہی ہے، یہ پارہ وارہ تو ہم نے بنا رکھا ہے، ورنہ جو قرآن ہے جتنی آیتیں ہیں یہ 114 سورے یہ جو قرآن کے ہیں بس یہی ہیں۔ قرآن مجید نے خود قرآن مجید میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ عربی اعتبار، ادب کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے اتنی زیادہ تاکید کسی بات میں نہیں ہے جہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نہیں اس میں قرآن میں کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، خود خدا حافظ ہے، جس کا حافظ خدا ہے جس چیز کا، اس میں کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا ہے گھٹا بھی نہیں سکتا، یہ اتنا ہی تھا اتنا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے، اس طرح غسل جنابت، غسل مسح میت، غسل جمعہ کرنے کے بعد
बिना वजू के नमाज पढ़ी जा सकती है, उसी तरह क्या आम दिनों में, आम नमाजों में, हर नमाजों में से पहले अगर हम नहा लेते हैं और गुस्ल करते हैं तो क्या उससे नमाज पढ़ी जा सकती है? आज का दूसरा इनाम के हकदार हैं। मेरा सवाल है कि कुरान मजीद के अंदर सूरह अन-निसा की 4थी आयत में लिखा है एंड गिव वुमेन देयर डाउरी, तो फिर क्यों हमारी सोसाइटी में लड़की के घर वाले डाउरी देते हैं? और तीसरे इनाम के हकदार हैं। मेरा सवाल यह है कि इंसान को अपने नफ्स की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, कैसे करें? बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आज के इस एपिसोड का ख़त्म हो जाता। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और नाज़रीन कराम आपका भी शुक्रिया, आपकी जानिब से भी मैं आगा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि इसी तरह सवालात आप भेजते रहेंगे, जवाबात से हम सब मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।